السلام علیکم، پاک صحیح قوم کے فورم پر آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ آج ہم ایک ایسے اسٹوڈنٹ سے بات کرنے جا رہے ہیں جنہوں نے اپنے ایجوکیشن کریئر میں ایک بہت منفرد پاتھ وے لیا۔ انہوں نے اپنی بی ایس سی ان الیکٹرانکس انجینئرنگ کرنے کے بعد اسلامک ایجوکیشن کی طرف آئے اور جامعۃ الرشید سے کلیت شریعہ کا کورس کیا، جو کہ 4-5 سال کا کورس ہے اور درس نظامی کے ایکویولنٹ ہے۔ اس کے بعد آپ نے دوبارہ سے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی فیلڈ کو جوائن کیا اور پی ایچ ڈی کے لیے ساؤتھ کوریا چلے گئے، پی ایچ ڈی ان انجینئرنگ کے لیے۔ وہاں سے پی ایچ ڈی کمپلیٹ کی، لیکن ڈسٹنکشن کی بات یہ ہے کہ انہوں نے ڈیورنگ پی ایچ ڈی منسٹری آف ایجوکیشن ساؤتھ کوریا کی طرف سے آپ کو ٹاپ 29 ریسرچرز میں شامل کیا گیا، جس کا پول 530 کے راؤنڈ اباؤٹ سائنٹسٹ پہ شامل تھا۔ اس میں سے آپ کو سلیکٹ کیا گیا۔ تو میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہے، اعزاز کی بات ہے کہ آج ہمارے جو مہمان ہیں ڈاکٹر قاضی ثاقب الاسلام صاحب، ہم ان سے بات کریں۔ سر، آپ کا بہت شکریہ آج کے سیشن کے لیے، آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور وی ریئلی اپریشیٹ اٹ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ مجھے آپ نے موقع دیا اپنے پلیٹ فارم پر بات کرنے کا۔ سر، آپ کے انٹروڈکشن سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ آپ کا ایجوکیشن کریئر سٹارٹ کیسے ہوا؟ پھر آپ کے مائنڈ میں کیا آیا کہ آپ نے اپنے انڈر گریجویٹ ان انجینئرنگ کرنے کے بعد ایک نہایت انکنونشنل وے ہے کہ آپ مدرسہ ایجوکیشن کی طرف واپس گئے، وہ کمپلیٹ کیا، پھر سے آپ دوبارہ آپ نے جوائن کیا سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے فیلڈ کو اور اس میں کمال مہارت آپ نے حاصل کی؟ اس کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیے گا، اور کرنٹلی آپ بتائیے گا کہ ابھی آپ کیا کر رہے ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب، میرا بنیادی طور پہ اگر آپ کہیں کہ میرا یہ جو تعلیمی سفر کہاں سے شروع ہوا، تو یہ تعلیمی سفر میرا دراصل گھر سے شروع ہوا۔ میرے والد گرامی ایک معروف دینی درسگاہ ہے جامعۃ العلوم الاسلامیہ، وہاں کے فاضل تھے۔ 1980s کے راؤنڈ اباؤٹ انہوں نے اپنا دینی علم مکمل کیا، اور ایک مظفر آباد کے ایک معروف عالم دین ہے۔ تو الحمدللہ میرا گھر سے یہ سفر شروع ہوا، اور میں نے اپنی بنیادی دینی تعلیم جو ہے وہ وہاں سے حاصل کی، گھر سے حاصل کی، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ فارسی کتب بھی پڑھی۔ تو لیکن اس کے ساتھ ساتھ چونکہ عصری تعلیم کا یہاں کشمیر کے اندر تھوڑا سا رجحان زیادہ ہے، تو میں وہاں سے جب سفر شروع کیا تو گھر والوں کو اندازہ ہوا کہ فی الحال اسے اسی عصری تعلیم میں ہی رہنے دیا جائے۔ تو الحمدللہ میں نے داؤد انجینئرنگ یونیورسٹی سے اپنی الیکٹرانک انجینئرنگ مکمل کی۔ اور پھر اس کے بعد جو سفر جیسا آپ نے پوچھا کہ کیسے ہوا کہ ایک یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ جب کہ ایک جاب کی تلاش ہوتی ہے، اپنے مستقبل کی تلاش ہوتی ہے، کیسے میں وہاں سے مدرسے چلا گیا، تو اس کے پیچھے دراصل ایک معروف شخصیت ہیں، میرے استاد محترم مفتی سید عدنان کا خیل صاحب دامت برکاتہ، میری ان سے ملاقات ہوئی، اور اس ملاقات میں بہت سارے اشکالات جیسا کہ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کے ہوتے ہیں میں نے ان کے سامنے رکھے۔ تو ساری باتیں سننے کے بعد انہوں نے فرمایا کہ تم پورا دین پڑھو، تو پھر تمہیں اندازہ ہو جائے گا اور تمہیں خود ان سوالات کے جوابات مل جائیں گے۔ تو اس موٹیویشن کے بعد میں الحمدللہ وہاں یونیورسٹی سے اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد مدرسے چلا گیا۔ لیکن جب دینی تعلیم، ایک دینی ماحول ایک بڑے ادارے کے اندر رہا، جامعۃ الرشید کے اندر، وہاں پر مجھے اندازہ ہوا کہ امت مسلمہ کو اس وقت سب سے جو بڑے مسائل درپیش ہیں، اس میں ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ امت مسلمہ کا سائنس اور ٹیکنالوجی کے اندر کردار نہ ہونے کے برابر ہے۔ اور اگرچہ جو موجودہ سائنس اور تحقیقی شعبہ ہے، اس کے سارے جو لوگ بنیادی طور پہ جنہوں نے اس پہ کام کیا، وہ سارے کے سارے لوگ، چاہے وہ البیرونی ہو اور باقی جو بڑے بڑے سائنسدان ہوں، وہ مسلمان سائنسدان تھے، اور ان کی خدمات کا آج بھی اعتراف پوری دنیا کے اندر کیا جاتا ہے، چاہے وہ مسلمان ہوں یا نان مسلمز ہوں۔ تو اور یہ کام کیا گیا، اور آج بھی تاریخ اس کی گواہ ہے۔ تو یہ خیال آیا کہ یہ صلاحیتیں جو دین پڑھنے کے بعد اگر دوبارہ سے ہم اس شعبے میں جا کر لگائیں تو ہم بہتر انداز میں کام کر سکتے ہیں۔ یہ دراصل موٹیویشن تھی اس سارے سفر کی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ صدیوں کے بعد، یعنی آپ کم و بیش کوئی 1200-1300 سال بنتے ہیں، اس کے بعد دوبارہ سے اس طرح مدرسے کی زندگی سے سائنس کی تعلیم کے اندر آنا، یہ دراصل دوبارہ سے انشاءاللہ اس بات کا احیاء ہوگا، اور دوبارہ سے ایک مدرسے کے اسٹوڈنٹس کو ایک موٹیویشن ملے گی کہ وہ سائنس اور تحقیق کے شعبے میں جا کے اپنا بہت نمایاں کردار ادا کر سکتے ہیں۔ بہترین دوسری بات، آپ نے ڈاکٹر۔ میری انٹروڈکشن کے حوالے سے، آج کل چونکہ میں ابھی گریجویٹ ہوا ہوں، ابھی میری پی ایچ ڈی مکمل ہوئی ہے، تو میں ابھی یعنی دوبارہ سے
اگرچہ ساؤتھ کوریا کے جو یونیورسٹیز کے لوگ ہیں وہ چاہتے ہیں کہ دوبارہ سے جا کے میں مزید کچھ وقت وہاں گزاروں اور اپنی خدمات کو وہاں پر دوں. میری بھی یہ خواہش ہے کہ اگر میں کچھ وقت وہاں دیتا ہوں لیکن مستقبل کے اندر ظاہر اپنا ملک تو اپنا ہوتا ہے, اپنا وطن تو اپنا ہوتا ہے, تو خواہش یہی ہے کہ انشاءاللہ مستقبل میں وہی کام جو ہم وہاں کر رہے ہیں پاکستان میں آ کے بھی اس کام کو ایسی لیب ڈیولپ کی جائیں, ایسا کام کیا جائے کہ ہمارا ملک اور ہماری قوم بھی اس سے فائدہ اٹھا سکے. جی ڈاکٹر صاحب, ایک تو آپ کی پرسنل موٹیویشن اپنی جگہ پہ, لیکن یہ جو آپ نے سفر چوز کیا جامعۃ الرشید میں کچھ ٹائم گزارا اور پھر آپ کی سوچ میں یہ چیز آئی کہ آپ دوبارہ سے آپ کو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے, یہ ہمیں جامعۃ الرشید کے انوائرمنٹ کے بارے میں بھی بہت کچھ بتاتا ہے. تو یعنی بہت اچھی بات ہے آپ کے مائنڈ میں یہ چیزیں. ہمیں یہ بتائیے کہ آپ کی پی ایچ ڈی کا ٹاپک کیا تھا, کس ایریا میں آپ نے ریسرچ کی, ذرا کوشش کیجیے گا نہایت سادہ الفاظ میں بتائیے گا. آج کل دنیا کے اندر دراصل بڑا کرائسس ہے انرجی کے حوالے سے, اور جیسا کہ ڈاکٹر صاحب آپ بھی انرجی کے شعبے میں ہی کام کر رہے ہیں, آپ کو اندازہ ہے اس بات کا. تو پوری دنیا میں ایک ریسرچ ایک بڑا حصہ اس کام پہ وقف ہے کہ وہ ہر وقت ایسے سسٹینیبل ریسورسز کو, ایسے رینیویبل ریسورسز کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں جو انرجی میں جو آج کل بہت بڑا ایک پرابلم ہے اس کو حل کرنے کے لیے تجویز کیا جا سکے. تو میرا بھی بنیادی طور پہ جو کام اس سارے عرصے میں رہا ہے وہ سارے کا سارا سسٹینیبل انرجی کے اوپر رہا ہے, اور جیسا کہ ساؤتھ کوریا میں کام پروجیکٹس کے حوالے سے ہوتا ہے, تو میرا جو مین کام تھا, بنیادی کام تھا, وہ یہ تھا کہ ایسے ذرائع ڈھونڈے جائیں کہ جس سے انوائرمنٹ کو متاثر کیے بغیر ہم انرجی کو جنریٹ کر سکیں. مثال کے طور پہ اگر آپ کوئلے سے انرجی کی بات کریں تو وہاں پر بھی انوائرمنٹ کے اوپر بڑا افیکٹ آتا ہے. آپ جو ہے وہ ڈیزل یا آئل سے بات کریں تو وہاں بھی انوائرمنٹ متاثر ہوتا ہے, اور ریسورسز بھی بڑی تعداد میں استعمال ہوتے ہیں. اور جہاں تک ہائیڈرو الیکٹرک کی بات کی جائے تو وہاں پر اگرچہ اتنا پرابلم انوائرمنٹ کے اوپر نہیں ہوتا, لیکن ہر جگہ ایسے مواقع میسر نہیں ہوتے جہاں پر آپ ہائیڈرو سے انرجی جنریٹ کر سکیں, جیسے کہ ساؤتھ کوریا آپ کے سامنے. تو سائنسدان ہر وقت اس بات کی تلاش میں رہتے ہیں کہ ہم ایسے ریسورسز ڈھونڈیں جہاں پر ہم ایسی انرجی جنریٹ کر سکیں جس سے انوائرمنٹ افیکٹڈ نہ ہو. تو اس حوالے سے میں نے اپنا کام کیا, اور الحمدللہ اپنی پی ایچ ڈی کے دوران میں نے 10 کے قریب جو SCI جرنلز پیپر پبلش کیے اس حوالے سے, جو دنیا کے معروف جرنلز میں پبلش ہوئے, اور ایک پیپر الحمدللہ میرا نینو انرجی کے اندر ہے جو ایک دنیا کا ٹاپ جرنل ہے اور انرجی کے حوالے سے پیپر پبلش کرتا ہے. تو میرا سارا کام اس کے حوالے پرٹیکولرلی سے. بتائیے گا کام ہے کیا, مٹیریل سنتھسس ہے, یہ کیا ہے؟ جی, ہم بنیادی طور پہ مٹیریل سنتھسس بھی کرتے ہیں, اور پھر چونکہ میری بنیادی فیلڈ انجینئرنگ ہے تو ہم انجینئر بھی ہیں, ڈیوائس انجینئر بھی ہیں. تو بنیادی طور پہ میں نے 2 مختلف شعبوں پہ کام کیا, ایک ٹرائبو الیکٹرک نینو جنریٹرز ہیں اور پھر پیزو الیکٹرک نینو جنریٹرز ہیں. یہ دراصل اس وقت ریسرچ کے اعتبار سے 2012 میں پروفیسر زانگ لن وانگ ایک چائنا کے پروفیسر امریکہ میں کام کرتے ہیں, تو ان کی موٹیویشن سے, ان کی ریسرچ سے میں انسپائر ہوا, تو وہاں سے ہم نے اس فیلڈ میں کام شروع کیا. اگرچہ ابھی تک یہ کمرشل نہیں ہوئی اس طرح, چونکہ ابھی بہت کم اس کا ٹائم گزرا ہے, لیکن مستقبل میں یہ سوچا جا رہا ہے کہ یہ فیلڈ جب آئے گی تو یہ ایک زبردست ایک انپٹ ہوگی سائنسی دنیا میں, اور اس کا بڑا امپیکٹ ہوگا انشاءاللہ پوری کمیونٹی کے اوپر. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب, اب آتے ہیں آپ کے ایوارڈ کی طرف جو آپ نے ون کیا, جو ماشاءاللہ آپ کے کیریئر کی ایک بہت بڑی ڈسٹنکشن ہے, اور جس کی وجہ سے آپ کو پورے ساؤتھ کوریا کے نیشنل میڈیا میں ایکسٹینسو کوریج بھی ملی. اس کے بارے میں ڈاکٹر صاحب ہمیں کچھ بتائیے گا کہ یہ ایوارڈ کیا تھا اور آپ نے کیسے ون کیا؟ دراصل ساؤتھ کوریا چونکہ ایک انوویٹو کنٹری ہے, تو وہ ہر وقت اس تلاش میں رہتے ہیں کہ کوئی نیا کام ہو اور اس نئے کام کا امپیکٹ کچھ وقت کے بعد سوسائٹی کے اندر نظر آئے. تو اگرچہ ساؤتھ کوریا کی فضا میں, وہاں کے انوائرمنٹ میں یہ بات ہے کہ وہ ہر وقت اس چیز کو, اگر کوئی ایسی نئی بات ہوتی ہے اس کو پوری کوریج دیتے ہیں, جیسا کہ پاکستان کے انوائرمنٹ میں ایسا بہت کم دیکھا گیا ہے. تو الحمدللہ اپنے پی ایچ ڈی کے ٹینیور میں بہت کم ٹائم میں نے بہت اچھے پیپر الحمدللہ پبلش ہوئے, تقریباً کوئی 15 سے زیادہ میرے پبلیکیشن ہے جو اپنے پی ایچ ڈی کے سفر کے دوران کی, اور کچھ ایسی ہائی امپیکٹ پبلیکیشن بھی تھی جنہیں کور پیج کے طور پہ یا فیچر آرٹیکل کے طور پہ پبلش کیا گیا. تو جب ساؤتھ کوریا کے یعنی سائنٹیفک جو وہاں کی وزارت تعلیم ہے, ایجوکیشن منسٹری ہے, تو انہوں نے جب اپلیکیشن طلب کی کہ جو لوگ ان پروجیکٹس پہ کام کریں, جو کہ ٹوٹل جو ایجنسیز 529 ایجنسیز تھی,
تو اس میں ہمارے پروفیسر جو میرے پروفیسر تھے ان سے بھی انہوں نے کہا کہ آپ اپنی رپورٹ دیں، اپنا جو آپ کام ہے اس کو پریزنٹ کریں. تو ہم نے اپنے کام کو جو ہمارا لیب میں ہم نے کیا تھا اس سارے کام کو سمرائز کر کے ان کو بھیجا. اس بنیاد پہ انہوں نے فروری 2022 میں اس کام کو انالائز کیا. آؤٹ آف 529 ایجنسیز انہوں نے الحمدللہ ہمارے کام کو جو ہے وہ اپریشیٹ کیا اور الحمدللہ ہماری ایجنسی کو بھی اس میں سلیکٹ کیا. یہ ٹوٹل کوئی 29 گروپس ہے جو سائنسز اور سوشل سائنسز سب کو ملا کے منتخب کیا گیا الحمدللہ. اس کے علاوہ بھی جو باقی ایوارڈز ہیں جیسا کہ بی کے آنر ایوارڈ ہے وہ الحمدللہ مجھے 2021 میں دیا گیا. وہ بھی اسی کام کے حوالے سے، کام کو کی اہمیت کے حوالے سے جو اس کا امپیکٹ کمیونٹی کے اوپر ہے اس بنیاد پہ انہوں نے مجھے سلیکٹ کیا. اور اس کے علاوہ کئی بی کے آؤٹ اسٹینڈنگ ایوارڈ سے وہ بھی الحمدللہ مجھے دیے گئے اس سارے ٹینیور کے دوران. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ اب ہم آتے ہیں کہ آپ نے جو مدرسہ ایجوکیشن سے آپ دوبارہ کنونشنل ایجوکیشن کی طرف آئے، عصری تعلیم کی طرف آئے. مجھے بتائیے گا کیا مشکل پیش آئی کہ 4 سال آپ نے بالکل جو ہے وہ، کیونکہ بہت ڈیڈیکیٹڈ ایفرٹ کرنی پڑتی ہے آپ کو یہ جو کلیت شریعہ کا کورس ہے اس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے، اور پھر آپ نے جامعۃ الرشید جیسے انسٹیٹیوٹ سے کیا تو کافی ایفرٹ کرنی پڑی ہوگی آپ کو. جو انجینئرنگ کا نالج ہے وہ تو تقریباً بھول چکا ہوگا، تو کچھ مدد ملی یا آپ کو کچھ مشکلات پیش آئیں دوبارہ سے اس فیلڈ میں آنے کے لیے؟ اس بات کے دونوں پہلو ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. اگرچہ یہ بات بالکل درست ہے کہ جب میں اپنے یونیورسٹی کو سے اپنی گریجویشن کمپلیٹ کرنے کے بعد، اپنی بیچلر کمپلیٹ کرنے کے بعد مدرسے گیا تھا تو وہاں پر جو میں نے عرصہ گزارا ہے تو وہاں کی لائف بہت ٹف ہے. آپ اس کو، میں سمجھتا ہوں کہ جتنی اسٹرگل پی آئی ڈی میں اگر آپ درکار ہوتی ہے تقریباً اتنی ہی اسٹرگل ہمیں وہاں پر درکار تھی اس کورس کو مکمل کرنے کے لیے. چونکہ آپ اس کو اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ فجر کی نماز کے بعد اسباق کے شروع ہوتے ہیں عام طور پہ مدارس کے اندر، اور پھر اس کے مطالعہ بھی ہوتا ہے، تکرار بھی ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اسباق بھی ہوتے ہیں. تو یہ جو سارا ٹائم اس طرح لگتا ہے کہ اگر صحیح معنوں میں پڑھا جائے تو رات 12 بجے یا 1 بجے آپ سوتے ہیں، پھر فجر کے بعد شروع کر دیتے ہیں. اس دوران میں آپ کا مسلسل یہ جو سفر ہے یہ تقریباً جو سارے 8 سیمسٹر کے دوران چلتا رہتا ہے. تو اب صحیح معنوں میں کما حق ہو، جیسا کہ ہم فائدہ اٹھانا چاہیں، اگر ہم فائدہ اٹھائیں تو یہ سارا وقت ایسے ہے جیسے آپ کوئی دنیا کا دوسرا کام نہیں کر سکتے. تو اور یہی اس کا حق ادا ہوتا ہے. تو جو میں نے وقت مدرسے میں گزارا تو اس دوران اگرچہ اس اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو کافی چیزیں مجھ سے جو پہلی چیزیں تھی وہ بھول جاتی ہیں انسان سے، لیکن اس کا ایک اور فائدہ بھی ہوا جو میں دوسرا پہلو آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں. اس کا فائدہ یہ ہوا کہ جو موٹیویشن وہاں سے ملی کہ اب امت مسلمہ کے لیے کچھ کرنا ہے، کچھ اپنے آپ کو کھپانا ہے، یہ موٹیویشن ایک ایسی پاور ہوتی ہے جو انسان کو بہت کم وقت میں بہت کچھ سکھانے کے قابل بنا دیتی ہے. یہ موٹیویشن، یہ جذبہ، یہ الحمدللہ ایک دینی اداروں کی، اپنے اساتذہ کی اور خاص طور پہ استاد محترم کی جو موٹیویشن کی وجہ سے مجھے نصیب ہوئی. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس دوران ہم نے اپنے آپ کو اتنا کھپایا، کام کو اتنا عادی بنا دیا، اپنے آپ کو اتنا فوکس کر لیا کہ پھر آسان ہو گیا کہ اب ہم جس کام میں بھی لگیں گے اپنے آپ کو فوکس کریں گے تو پھر ہم اس چیز کو اچیو کر لیں گے جو بھی ہمارا ٹارگٹ ہوگی. تو یہ 2 چیزیں ہیں جو بنیادی طور پہ مجھے جن کا فائدہ ہوا، اور جس بنیاد پہ جو مدرسے کی تعلیم ہے وہ میرے لیے فائدہ مند اور سود مند رہی کہ میں الحمدللہ بعد میں آ کے ایم ایس اور پی آئی ڈی کے دوران اپنی ایجوکیشن پر، اپنی تحقیق پر فوکس کر سکا. ہاں، ایک بات میں اور بھی یہاں ایڈ کرنا چاہوں گا. وہ بات یہ ہے کہ تحقیق ایک ایسی چیز ہے جو بنیادی طور پہ آپ سے فوکس ریکوائر کر رہی ہوتی ہے کہ آپ چیز کے اوپر فوکس کریں. آپ اپنے آپ کو دائیں بائیں کی چیزوں سے، الجھنوں سے ہٹا کر اس خاص مسئلے کے اوپر فوکس کریں اور وہاں سے اپنے ریزلٹس کو اور اپنے چیز کو وہاں سے اخذ کرنے کے قابل ہو سکیں. لہٰذا میں سمجھتا ہوں جو فوکس اور جو یکسوئی مجھے مدرسے کے اندر ملی تھی، اس یکسوئی کی بنیاد پہ جب میں تحقیق کے شعبے میں کام کرنے کے لیے آیا تو میں وہاں الحمدللہ میں نے اچھے انداز میں کام کیا. ہاں، یہاں میں ایک بات اور آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. میں سمجھتا ہوں کہ میری یہ یعنی سپلٹ ہونا اور پہلے یونیورسٹی سے مدرسے جانا اور مدرسے سے یونیورسٹی واپس یونیورسٹی آنا، اگرچہ یہ ایک بالکل ایک نئی چیز ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ مدارس کے جو طلبہ ہیں ان میں ایک بڑی تعداد انتہائی ذہین طلبہ کی ہوتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ میری لائف ان کے لیے موٹیویشن بھی ہے کہ وہ اگر تحقیق کو ہیومینٹی کے لیے فائدے کے طور پہ لیتے ہیں تو وہ آ کے یہاں پر اپنا بھرپور کردار ادا کر سکتے ہیں. چونکہ یہ جو تحقیق ہے یہ نہ ہی جو ہے وہ اس کی
اس میں جو ہے زبان کا مسئلہ ہے کہ جی آپ کی مجھے انگلش آئے گی تو میں کام کروں گا، یا آپ کسی اور چیز کو اپنی رکاوٹ سمجھے، نہیں، یہاں پر آپ کسی بھی انداز میں اپنے آپ کو یکسو کر کے جب کسی مسئلے کے حل کے لیے اپنے آپ کو وقف کریں گے تو یقینی طور پہ آپ ایک بڑا کام کمیونٹی کے لیے کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب میں ایگزیکٹلی یہ چیز پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہ رہا تھا، یعنی جی کیوریوسٹی ہے یہ جاننے کے لیے کہ کیا جن اسٹوڈنٹس کے ساتھ آپ پڑھ رہے تھے ان میں سے کچھ جی اسٹوڈنٹس آپ کی نظر میں ایسے تھے جن کو آپ نے انسپائر کیا ہو، جو یہ چاہتے ہوں کہ ہم بھی اس کریئر کو پرسو کریں، یہ دوبارہ سے ہم سوسائٹی میں، ظاہر ریلیجس حوالے سے تو وہ کنٹریبیوٹ کریں گے ہی اور کر رہے ہوں گے جی جی ڈیفینیٹلی، لیکن سائنس اینڈ جی ٹیکنالوجی کے ایریا میں یا جو ماڈرن ایجوکیشن ہے اس میں کچھ کنٹریبیوٹ کرنا چاہیں تو کچھ ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جن کو آپ نے انسپائر کیا آپ کی نظر میں خود سے؟ جی ڈاکٹر احسان صاحب، اصل میں جب ویسے تو کچھ ایسے ہمارے دوست ہیں جنہوں نے سائنس کے شعبے میں پی ایچ ڈی مکمل کی ہیں اور ابھی وہ اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ایسے لوگ نہیں ہیں، لیکن ہیں بہت کم، اس لیے امپیکٹ بہت کم نظر آ رہا ہے ان کا سوسائٹی کے اوپر۔ اور اس سے پہلے بھی اگر آپ سائنس سے ہٹ کے بات کریں تو اکانومی کے اندر ماہر معاشیات بڑی تعداد میں آپ کو ملیں گے جو پی ایچ ڈیز ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ مدارس کے فاضل ہیں، لیکن جو ایک پرٹیکولرلی ایک شعبہ ہے سائنسی تحقیق کا، جیسا کہ اب دنیا کے اندر جو ایک بوم ہے اس وقت نظر آ رہا ہے موبائل ٹیکنالوجی کے اندر یا باقی ڈفرنٹ ٹیکنالوجیز کے اندر، وہاں پر ایسا دیکھنے میں پوری امت مسلمہ میں ابھی تک اتنا زیادہ اس کا اثر نظر نہیں آیا۔ جہاں تک میں اپنی بات کروں تو جب میں نے ایم ایس یا پی ایچ ڈی شروع کی تھی تو مدارس کے جو میرے دوست تھے وہ سمجھتے تھے کہ یہ ایک ایسا مشن ہے جو امپاسبل مشن ہے، اس لیے وہ مجھ سے اتنے انسپائر اس وقت تک نہیں ہوئے تھے جب تک میں اپنے ریزلٹس کو لا کر سامنے نہ رکھ دوں۔ اب یہ ایسا ہوا ہے کہ میں پاکستان میں ہوں اور میں مختلف دوستوں سے مل رہا ہوں، مختلف جگہوں پہ جا رہا ہوں، اور میرا جانے کا مقصد ہی یہی ہے کہ میں اپنے آپ کو ان کے سامنے رکھوں اور اپنے جو اہداف ہیں میں نے ان کو کیسے اچیو کیا وہ ساری ان کے سامنے رکھوں اور ان کو موٹیویشن دوں کہ آپ بھی اس شعبے میں آ کے مجھ سے بہتر انداز میں کام کر سکتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ اس کے امپیکٹ، میری جو سٹوری ہے اس کے امپیکٹ کو آنے میں کچھ ٹائم لگے گا، امید ہے کچھ وقت میں انشاءاللہ ایک ہم کوشش کریں گے کہ ایک جنریشن کو تیار کر سکیں۔ اس حوالے سے میں آپ کی جو بات ہے اس کو مزید میں ایکسٹینڈ کرنا چاہوں گا کہ میں جس شہر میں ہوں مظفر آباد میں، تو ہمارا ارادہ ہے کہ اس ماہ کے آخر میں، یعنی آج کل کے دنوں میں ہم طے کریں گے اور مارچ میں ہمارے مظفر آباد کے نوجوانوں کے ساتھ ایک گیدرنگ ہے۔ اس طرح ہم باقی علاقوں میں جا کے مدارس کے لوگوں کے ساتھ ملاقاتیں کریں گے اور کوشش ہے کہ اب امت مسلمہ کے اس دور کو تازہ کیا جائے جب ایک بڑے نامی گرامی سائنسدان ملا کرتے تھے، ان کا امپیکٹ آج بھی صدیاں گزرنے کے بعد بھی آج ان کا جو اثر ہے وہ سوسائٹی کے اندر دکھائی دیتا ہے۔ انشاءاللہ یہ دور اگر ہم کوشش کریں تو آنے والے دوروں کے لیے ہم انشاءاللہ ایک بہتر امت، بہتر لوگوں کی تیاری کے لیے اور امت مسلمہ کے لیے بہتر رجال کار تیار کرنے کے لیے انشاءاللہ ہم اپنا کردار ادا کر سکیں گے۔ ڈاکٹر صاحب آپ سے بات کرنے کے بعد مجھے احساس ہو رہا ہے کہ کتنا خوبصورت کمبینیشن ہے کہ اگر آپ ریلیجن جو ہے اس کو پراپر طریقے سے سیکھتے ہیں تو جو موٹیویشن آپ میں نیشن کو سرو کرنے کی ہوتی ہے وہ شاید عام لوگوں میں نہیں ہے، یعنی مادیت پرستی سے نکل کے آپ لوگ ایک کنٹریبیوشن کی طرف جاتے ہیں کہ ہم نے کنٹریبیوٹ کرنا ہے سوسائٹی کو، تو بہت خوبصورت ہے۔ اینڈ وی ریئلی ہوپ دیٹ یو پروو ٹو بی دا فرسٹ رین آف ڈراپ، کہ لوگوں کی امید بنے آپ، لوگ آپ کو دیکھ کے انسپائر ہوں اور مزید لوگ اس پاتھ وے کو فالو کریں۔ ڈاکٹر صاحب جاتے جاتے آپ سے ہم ضرور چاہیں گے کہ آپ کوئی میسج دینا چاہیں ہم جیسے لوگوں کے لیے، ینگ جنریشن کے لیے اور جو نئے گریجویٹس آ رہے ہیں ان کے لیے۔ دیکھیے میں ایک میسج بڑا واضح انداز میں ہر دور میں اپنے دوستوں کو دیتا رہا ہوں۔ جہاں تک بات یہ ہے نا کہ سائنس کی ہم جو بات کرتے ہیں، جیسا کہ میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں کہ مدارس کے لوگ اب جو ہے وہ سائنس کی طرف آئیں۔ مدارس میں ہم ہر عالم دین سے یہ تقاضا کریں کہ وہ سائنسی تحقیق کے شعبے میں آ کے کام کریں، کیونکہ سائنسی تحقیق کا شعبہ کوئی 1 سال 2 سال کا تو ہے نہیں ہے کہ وہ آ کے کورس کریں اور اس کے بعد کام ختم ہو جائے، یہ تو پورا ایک کام ہے، پھر پوری زندگی اسی کو دینا پڑے گا۔ تو علماء میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ علماء اس شعبے میں آئیں اور اپنا کردار ادا کریں، چونکہ سارے علماء تو صرف آ نہیں سکتے، وہاں پر تو ہمیں اساتذہ کی بڑی تعداد چاہیے ہوتی جو مدارس میں پڑھاتے ہیں، وہاں پر ہمیں مفتیان کی بڑی تعداد چاہیے ہوتی جو لوگوں کو دینی مسائل سے آگاہ کرتے ہیں۔ اگرچہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ خاطر خواہ پرسنٹیج آئے، مثلا 10% یا 20% لوگ ہیں جو مدارس کے وہ آ کے اب اس شعبے میں کام کریں، لیکن عام نوجوانوں کی اگر آپ بات کریں، ایک امت مسلمہ کے ہر نوجوان کی بات کریں، بنیادی دین سیکھنا تو ہر ایک کی ضرورت ہے۔ اور جس موٹیویشن کی آپ بات کر رہے ہیں، جیسا کہ آپ نے کہا کہ پہلی بار ایک نظر آیا کس طرح ایک ریلیجیس عالم دین اس طرح کی بات کر رہا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ
اس طرف بھی ایک ضرورت ہے کہ اچھی خاصی پرسنٹیج آپ اس طرف آ کے سائنسی تحقیق کے شعبے میں کام کریں، اور انشاءاللہ ایسا ہے اور ابھی مستقبل میں اس میں اضافہ ہوگا. لیکن دوسری طرف بنیادی دین سیکھنا اور اس کو اپنی زندگیوں کے اندر امپلیمنٹ کرنا، اور پھر اس کو ایک پوری کمیونٹی کے لیے اس کو ایک اپنی پوری کوشش کرنا، تو میرا خیال ہے کہ یہ ہر نوجوان کی ضرورت ہے. تو میرا نوجوانوں کو یہی پیغام ہوگا کہ اپنے اوقات میں ایک خاص طریقے سے ایک خاص وقت رکھیں جس میں آپ اپنے دین کو سیکھیں، قرآن کو سیکھیں، حدیث کو سیکھیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو سیکھیں اور صحابہ کی تعلیمات کو سیکھیں، تاکہ صحیح معنوں میں، جیسا کہ آپ نے خود بات کی کہ مادیت پسندی یا مادیت پرستی کی اس دور کے اندر، تو نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ اپنی جاب، اپنے اسٹیٹس سے ہٹ کے اس بارے میں بھی لازمی سوچیں کہ وہ کیسے امت مسلمہ کے لیے، ہیومینٹی کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کر سکتے ہیں. تو اس حوالے سے انشاءاللہ جتنا وہ وقت اگر وہ اپنی اوقات میں 99% وقت وہ باقی چیزوں کو دے رہے ہیں، اپنی تحقیق کو دے رہے ہیں یا اپنے باقی دنیاوی کاموں کو دے رہے ہیں، اگر وہ 1% وقت اپنے دین کو دیں گے تو یہ ان کے باقی اوقات میں برکت کا ذریعہ بھی بنے گا، اور انشاءاللہ آخرت میں ان کے یقینی طور پہ کامیابی کے ذریعہ بھی بنے گا. انشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب آپ کی انہی باتوں کے ساتھ جسٹ آپ کا شکریہ ادا کروں گا، ہم اسے وائنڈ اپ کریں گے. مزید کچھ کہے سر؟ آپ کا بہت شکریہ، آپ سے بہت اچھا لگا بات کر کے.